بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 403 کا کریں گے لیکچر نمبر 22۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر کے بارے میں بات کریں گے۔ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کے درمیان ایک ریلیشن شپ پایا جاتا ہے۔ اب کیا ریلیشن شپ پایا جاتا ہے اس کو ہم لوگ آج کے لیکچر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا بھی دیتی ہوں کہ ایٹیٹیوڈز ہمارے بیہیویئر کو کب پریڈکٹ کرتے ہیں، یعنی کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ بیہیویئر ریلیشن شپ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں آتے ہیں 5 فیکٹرز۔ یہ آپ لوگوں نے نیم یاد رکھ لینے، آپ لوگوں کے شارٹ کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ یہ کوسچن ہے۔ یہ ساری ہیڈنگز بڑی امپورٹنٹ ہیں، آپ لوگ اسے پوچھ سکتے ہیں، اس کو الیبوریٹ کریں، اور لانگ کوسچن کے حوالے سے بھی اوور آل کی پورے کا پورا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کب ہمارے ایٹیٹیوڈز ہمارے بیہیویئر کو پریڈکٹ کرتے ہیں، یا ایٹیٹیوڈ بیہیویئر ریلیشن شپ کے پیچھے کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایزی سا ہے، کوئی اس میں ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے، اور چھوٹو سا آپ لوگوں کا لیکچر ہے، ابھی آپ لوگوں کو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف۔ لیپیئر تھے، انہوں نے کیا کیا تھا US میں 30s میں، انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ پریجوڈائز بہت زیادہ تھا ایشینز کے خلاف۔ لیپیئر نے کیا کیا کہ جو ینگ چائنیز کپل تھے پورے US میں، ان کے ساتھ رہے تھے 3 منتھس کے لیے۔ کوشچن ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ ریسٹورینٹ یا جو ہوٹل کے جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ کپل کو سرو کرنے سے انکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ 66 میں سے صرف ایک ہوٹل ایسا تھا جس نے ان کو سرو کرنے سے انکار کیا تھا، اور 250 میں سے 1 ہوٹل ایسا تھا جنہوں نے اپنی سروسز دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد لیٹر بھیجا گیا تھا ان سارے ہوٹلز کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ انہوں نے چائنیز کو سرو کیا یا نہیں کیا۔ 128 ریپلائز میں سے 90% نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے چائنیز لوگوں کو سرو کرنے سے انکار کیا ہے۔ حالانکہ دیکھا یہ جائے تو انہوں نے کم لوگوں نے انکار کیا تھا، لیکن لیٹرز میں انکار کا جو ریپلائی نا وہ زیادہ آیا تھا، یعنی کہ ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں فرق تو آ گیا نا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں فرق آ جاتا ہے؟ اس میں کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کے ریلیشن شپ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ 5 فیکٹرز ہوتے ہیں۔ فرسٹ از اسپیسیفسٹی، سیکنڈ از ٹیسٹ ریٹیسٹ ریلائبلٹی، اگلا ہے پرائیویٹ ورسز پبلک سیلف اویئرنیس، تیسرا ہے ایٹیٹیوڈ اسٹرینتھ، اور چوتھا ہے ایٹیٹیوڈ ایکسیسیبلٹی۔ سب سے پہلے ہم لوگ اسپیسیفسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیپیر نے اسٹڈی کیا تھا کہ بیہیویئر زیادہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، لیکن جو ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں نا ہمارے وہ ہوتے ہیں جنرل۔ تو جب آپ لوگوں کے اسپیسیفک ایٹیٹیوڈز ہوں گے تو ہی آپ لوگوں کے اسپیسیفک بیہیویئرز بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ لوگوں کا جنرل ایٹیٹیوڈ ہوگا تو آپ لوگ یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ سیم ویسا ہی بیہیویئر ہوگا۔ تو اسپیسیفسٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں کوئی نہ کوئی ریلیشن شپ ہو تو آپ کے اسپیسیفک ایٹیٹیوڈز ہونے چاہیے، تو ہی آپ لوگوں کا اسپیسیفک بیہیویئر ہوگا۔ دوسرا جو فیکٹر ہوتا ہے دیٹ از اے ٹیسٹ ریٹیسٹ ریلائبلٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ کی میجرمنٹ میں اور بیہیویئر کی میجرمنٹ کے درمیان جو ٹائم کا جو گیپ ہے وہ آپ لوگوں کا جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی زیادہ ایٹیٹیوڈ کے چینج ہونے کے چانسز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے گیپ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے تو ہی آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر دونوں سیم آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرائیویٹ ورسز پبلک سیلف اویئرنیس۔ پرائیویٹ سیلف اویئرنیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے ایٹیٹیوڈ کے مطابق بیہیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو پبلک کے بارے میں سیلف اویئرنیس ہوتی ہے کہ پبلک بھی وہاں پہ موجود ہے، تو پھر آپ لوگ پبلک کے ایٹیٹیوڈ کے مطابق بیہیو کرتے ہیں۔ اس میں یہ چیز دیکھی گئی تھی کہ اسٹوڈنٹس کا پہلے ٹیسٹ لیا گیا تھا کہ ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے فزیکل پنشمنٹ کے بارے میں۔ اس گروپ میں سے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا تھا جن کا فزیکل پنشمنٹ کے بارے میں ایٹیٹیوڈ نیگیٹو تھا، جو کہ فزیکل پنشمنٹ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ پھر پارٹیسپینٹس کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے لوگوں کو شاکس دینے ہیں۔ رزلٹ سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ لوگوں نے اپنے پرائیویٹ اور پبلک سیلف اویئرنیس کے مطابق ہی جو ہے نا بیہیو کیا تھا۔ اب وہ لوگ جو کہ پرائیویٹلی سیلف کانشیس تھے اور آپ خود کو وہ مررز میں دیکھ بھی رہے تھے، انہوں نے لیس انٹینسٹی کے شاکس ایڈمنسٹر کروائے تھے، لیکن جن کو آڈینس کی بھی آواز جو ہے وہ سنائی دے رہی تھی تو اس کے مطابق انہوں نے پبلک سیلف اویئرنیس کے مطابق ہی انہوں نے جو ہے نا وہ ایکٹ کیا تھا۔ اس کے بعد اگلا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ اسٹرینتھ۔
آپ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کتنا مضبوط ہے. جتنا زیادہ مضبوط آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوگا ویسا ہی آپ لوگ بہیو کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایٹیٹیوڈ جس چیز کے بارے میں ہے اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے, جتنی زیادہ آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہوگی کسی بھی چیز کے بارے میں, کسی بھی چیز کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں, اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ مضبوط ہوگا. جتنی زیادہ انفارمیشن ہوگی اتنے زیادہ آپ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ مضبوط ہوگا. دوسری بات یہ کہ آپ خود کی جتنی زیادہ پرسنل انوالومنٹ ہوگی ایٹیٹیوڈ آبجیکٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ اسٹرانگ ہوگا. تیسری چیز یہ کہ آپ کا ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہونا چاہیے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. جب آپ لوگوں کا ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہوگا تو پھر لوگ زیادہ جو ہے وہ انگیج ہوتے ہیں ایٹیٹیوڈ کے تینوں کمپوننٹس میں, افیکٹو میں بھی, کوگنیٹو میں بھی اور بیہیویئرل میں بھی. یعنی کہ اوور آل 3 چیز ہوتی ہیں. آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن زیادہ ہونی چاہیے, پرسنل آپ لوگوں کی انوالومنٹ زیادہ ہونی چاہیے, اور آپ لوگوں کا ڈائریکٹ ایکسپیرینس زیادہ ہونا چاہیے, تو ہی آپ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوں گے. اب یہ جو تینوں فیکٹرز ہوتے ہیں اس سے ایٹیٹیوڈ کی اسٹرینتھ اور ایٹیٹیوڈ بیہیویئر کے اندر جو کنسسٹنسی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لوگوں سے پہلے کوشچن دیا گیا تھا ایٹیٹیوڈ اور نالج کے بارے میں, انوائرمنٹ میں جو بھی ایشوز پائے جاتے ہیں اس سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, ان کے ایٹیٹیوڈ اور نالج کو دیکھا گیا تھا. بعد میں ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ ہمیں پرو انوائرمنٹل ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیں. اب وہ لوگ جن کو زیادہ نالج تھا پرو انوائرمنٹل ایکٹیویٹیز کے بارے میں, ان کے ایٹیٹیوڈ میں اور بیہیویئر میں زیادہ کنسسٹنسی تھی. یعنی کہ جیسے ان کا ایٹیٹیوڈ تھا ویسے ہی وہ بیہیو بھی کر رہے تھے. ایک اور جو چیز ہوتی ہے دیٹ از ایٹیٹیوڈ ایکسیسیبلٹی. یہاں پہ اویلیبلٹی ہیورسٹک آ جاتا ہے. یعنی کہ ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ ایونٹ کے پروبیبلٹی کے مطابق چیزوں کو جج کرتے ہیں. جو چیزیں ہم لوگ زیادہ بہتر طریقے سے ریکال کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے مائنڈ میں ریکال کرنا آسان ہوتی ہیں, ہم لوگ اسی کی لینس سے دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہی ہم لوگ اسی کے مطابق ہم لوگ ایٹیٹیوڈز بنانا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کے بارے میں. جتنا ہی زیادہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ایکسیسیبل ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کنسسٹنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس میں آ جاتا ہے تھیوری آف پلانڈ بیہیویئر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے جو کانشیس ڈیسیجنز ہوتے ہیں, یعنی کہ جو لوگوں کے جو ارادے ہوتے ہیں کوئی بھی اسپیسیفک کام کرنے کے, اس کو آپ لوگ 3 فیکٹر سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں. کس سے؟ ایک ایٹیٹیوڈ سے آپ لوگ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان وہ اسپیسیفک ایکشن لے گا یا نہیں لے گا. دوسرا آپ اس کی سبجیکٹو نارم سے بھی آپ لوگ ڈٹرمن کر سکتے ہیں, اور تیسرا آپ لوگ پرسیوڈ کنٹرول سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں. ایٹیٹیوڈ سے آپ لوگ کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا بلیف کیسا ہے کہ اگر وہ جیسے وہ اسپیسیفک ایکشن اس کا ہے, وہ اس کو لینا چاہتا ہے وہ ایکشن, اگر وہ پرفارم کرے گا تو اس کا کیا بلیف ہے کہ اس کو کس قسم کے افیکٹس ملیں گے. وہ پاسبل افیکٹس یا پاسبل ریزلٹ یا کانسیکوینسز وغیرہ کو پہلے انسان ایویلویٹ کرتا ہے. یہ چیز ڈٹرمن کرتی ہے, اس کی بنیاد پہ وہ دیکھے گا کہ مجھے یہ والا ایکشن کرنا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. دوسری چیز سبجیکٹو نارمز آ جاتی ہیں, یعنی کہ دوسروں کے اس کے بارے میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. اگر تو اس کو ایک طرح سے موٹیویشن بھی مل جاتی ہے کہ اس نے ان ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنا ہے. اگر وہ ایز اے موٹیویشن لیتے دوسروں کے ایکسپیکٹیشنز کو وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ ایکشن لے گا. تیسری چیز ہوتی ہے پرسیوڈ کنٹرول, یعنی کہ وہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اپنے لیے وہ کام کرنا یا وہ بیہیویئر کو پرفارم کرنا وہ ایزی سمجھتا ہے یا ڈیفیکلٹ سمجھتا ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ اسموکنگ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں, اس میں سب سے پہلے چیز آ جاتی ہے ایٹیٹیوڈ والا ہم لوگ کمپوننٹ دیکھتے ہیں. پھر یعنی کہ انسان کا کوئی بھی بندہ ہے نا, اس کا ایٹیٹیوڈ تو پازیٹیو, وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں اسموکنگ کو چھوڑنا چاہتا ہوں. پھر وہ سبجیکٹو نارمس بھی اس کے پازیٹیو ہیں, یعنی کہ اس کی فیملی بھی چاہتی ہے کہ وہ اسموکنگ کو چھوڑ دے, لیکن جو پرسیوڈ کنٹرول ہے اس کا وہ لو ہے, وہ یہ کہتا ہے نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا, میں ایڈکٹڈ ہوں. اب ان تینوں میں سے جو کمپوننٹ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا اسی کی بنیاد پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ بھائی واقعی میں وہ انسان ایکشن لے گا یا نہیں لے گا. اب فار ایگزامپل کوئی ایک کمپوننٹ ہے, اس میں اس کا بیہیویئر ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتا, اس کو لگتا ہے کہ اسپیسیفک ایکشن میں نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل اس کا کنٹرول ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے.
اب باقی دونوں فیکٹرز اتنے نہیں ہیں، لیکن جو تیسرے والا فیکٹر ہے کنٹرول والا، وہ فیکٹر اتنا زیادہ ڈٹرمن کر رہا ہے کہ وہ واقعی میں بالکل بھی نہیں کنٹرول کر سکتا، تو اس کے جو ارادے ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے اور بیہیویئر جو ہے اس کا پورا نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی ہے تھیوری آف پلان بیہیویئر، یعنی کہ آپ لوگ پہلے پلان کرتے ہیں، تینوں چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگ جو ہے نا وہ ایکٹ کرتے ہیں. لیکن تھیوری آف پلان بیہیویئر کے اوپر کرٹیسزم بھی کیا گیا تھا. کرٹیسزم یوں کیا گیا تھا کہ بہت سارے ایسے بیہیویئرز ہوتے ہیں جو کہ اسپونٹینیس ان انٹینشنل ہوتے ہیں، ہمارے اس کے پیچھے ارادے نہیں ہوتے، ہم لوگ ان کو سوچ سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے، بس وہ خود بخود سے ہو جاتے ہیں. جیسے ہماری عادتیں ہوتی ہیں یا بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم لوگ سوچ سمجھ کے نہیں بھی کرتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ایٹومیٹک بیہیویئرز ہوتے ہیں نا بہت سارے ہمارے، وہ اس چیز کو تھیوری آف پلان بیہیویئر جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں کرتی. لیکن پھر بھی ہم لوگ کوگنیٹو مارکرز ہوتے ہیں، ہم بہت سے کام سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی جو تھیوری تھی، یہ جو 5 چیزیں تھیں، یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کر لینی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوتی ہے ملاقات، ہم لوگ ایٹیٹیوڈ چینج کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایٹیٹیوڈ کو آپ لوگ چینج کیسے کر سکتے ہیں، اس میں کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہم لوگ دیکھیں گے. ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجیے گا. آگے ہر اسٹڈی گروپ میں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.